بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ایمان اور اطاعت رسول اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اس واسطے کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بولو۔ اسی صورت کی آیت 13 میں فرمایا گیا کہ جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ مزید ارشاد ہوا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو غیب بتانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ، ان کی غلامی کرو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان تمام آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنا فرض ہے۔ کتاب الشفا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور احکام الہیہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان سب کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے۔ جب زبانی اقرار اور قلبی تصدیق دونوں جمع ہوں گی تبھی ایمان مکمل ہوگا۔ محض زبانی اقرار رسالت کو قرآن حکیم نے بھی منافقت قرار دیا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی آپ کی اطاعت اور اتباع بھی واجب ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے متعدد قرآنی آیات میں آپ کی اطاعت اور اتباع بیان فرما۔ سورہ آل عمران میں ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح ایک تیسری آیت میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ سورہ تغابن میں فرما اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ بے شمار آیات مقدسہ ایسی ہیں جن میں اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ان تمام آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے، اور حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منکر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔